امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک مشہور شہر لاس اینجلس، جو کہ بالی ووڈ اور شوبز کے لحاظ سے ایک اہم اور مشہور شہر مانا جاتا ہے، جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ آگ کب اور کیسے لگی، کتنی مالیت کا، کتنی املاک کا اور کتنے افراد کا اس آگ کی وجہ سے نقصان اب تک ہو چکا ہے، اور سب سے اہم بات، کیا یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا یہ کوئی آزمائش ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے کتنے افراد، کتنے طیارے، کتنے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئی انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کومنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا۔ چلتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں حمزہ حجرہ۔ لاس اینجلس، جو کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک اہم شہر ہے، جو کہ بالی ووڈ اور شوبز کے لحاظ سے مشہور ترین شہر مانا جاتے ہیں، 7 جنوری 2025 کو اس شہر کے اندر آگ لگی۔ تاہم بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ آگ کیسے لگی اور کہاں سے لگی، لیکن تحقیقات جاری ہیں۔ اس آگ سے تقریباً 24 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 12,000 سے زائد املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پہ شفٹ کر دیا گئے ہیں۔ اس آگ سے ابتدائی تخمینوں کے مطابق جو نقصان ہوا، جتنی مالیت کا نقصان ہوا، اب تک جو ریکارڈ ہو چکا ہے وہ 135 ارب ڈالر سے لے کے 150 ارب ڈالر تک کا نقصان جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ مزید نقصانات آپ کے سامنے ہیں، لیکن 135 ارب ڈالر سے لے کے 150 ارب ڈالر تک کا نقصان اب تک ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس آگ پہ قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس آگ پہ قابو پانے کے لیے تقریباً 15,000 سے زائد افراد، 1300 سے زائد فائر بریگیڈ گاڑیاں، جس میں ہیلی کاپٹرز اور بہت سارے طیارے بھی شامل ہیں۔ لاس اینجلس میں آبادی کے لحاظ سے ڈیفرنٹ قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں، جس میں عیسائیت بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ڈیفرنٹ قسم کے اور مذاہب بھی ہیں، لیکن رپورٹ کے مطابق اس میں 5 لاکھ کے قریب ترین عرب ممالک کے مسلمان اور اتنے ہی غیر عرب ممالک کے مسلمان بھی شامل ہیں۔ اور سب سے اہم بات، کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہیں یا ان پہ کوئی آزمائش ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بات کو آیت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، املاک کی کمی سے اور بہت ساری تکلیفوں سے ان کو آزماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے یا کوئی آزمائش ہے، یہ بالکل غلط ہوگا، عقل کے منافی ہوگا۔ اگر یہ عذاب ہے تو یہ بھی اللہ کی حکمت میں ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو یہ بھی اللہ کی حکمت میں ہے، لیکن ڈائریکٹ کہہ دینا کہ شاید ان پہ کوئی عذاب ہے، یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے۔ عاجزانہ سوچ یہی ہے کہ اللہ بہتر اس بات کو جانتا ہے کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش ہی ہوتی ہے، ہم اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی پہ جب آتی ہے ہم عذاب کہتے ہیں۔ تو اپنے اس رویے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیے اور سوچئے انسان ہونے کے ناطے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، لیکن اس بات کی دعا کیجئے کہ مشکل گھڑی میں اللہ تمام مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ حافظ۔